الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر دی ذات واسطے خاص ہے جو علی کل شیء قدیر ہے فعال لما یرید ہے کائنات دی ہر چیز تے جس دا تصرف ہے اور جس دے اوصاف دے اندر یہ بات داخل ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کائنات دے اندر جنوں چاہے عزت دی بلندیاں نال نواز دے اور جنوں چاہے ذلیل و رسوا کر کے رکھ درود و سلام خیر الورا امام الہدا سید الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے خاص تسا احباب دے علم دے اندر یہ بات ہے کہ گزشتہ کئی ماہ تو آیت الکرسی دے حوالے نال گفتگو جاری ہے آج یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم اس عنوان تے گفتگو ہوئے گی انشاءاللہ.
مجید فرقان حمید کا یہ مقام متقاضی ہے کہ اللہ تعالی کا جو علم ہے اور اللہ تعالی کی جو قدرت ہے وہ اوپر تمام کو ایمان لے آندا جائے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس مقام کی تفسیر کرتے ہیں، گل بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی دے علم دے اندر ہے جو کچھ مخلوق دے ماضی دے اندر ہے، حال دے اندر ہے یا مستقبل آنے والے دور دے اندر ہے۔ اور یاد رہے پوری آیت الکرسی اللہ تعالی دے تعارف اور اللہ تعالی دی صفات دا نام ہے۔ یاد رہے اللہ تعالی اپنی اسماء و صفات دے اندر وحدہ لا شریک ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک اس چیز کا نام ہے کہ ہاں اللہ تعالی دی بھی یہ صفت ہے کہ او دا علم کامل ہے، وہ مختار کل ہے، لیکن اللہ تعالی دے نال فلاں اللہ دے مقرب بندے، اللہ دے انبیاء وہ بھی مختار کل نے۔ اصولی بات یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اپنی اسماء و صفات دے اندر۔ زمین روئے زمین دے اوپر خیر الورا امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی اور مقام حاصل نہیں۔ پیارے پیغمبر سید البشر نے، سید الانبیاء نے، لیکن یاد رہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدہ اور رتبہ یہ ہے کہ وہ اللہ دے بندے اور اللہ دے رسول نے۔ شرک یہی ہے کہ انبیاء نو خدا دے درجے تک پہنچا دینا۔ انصاف عدل یہ ہے کہ جو جس شخصیت کا مقام ہے انہوں اس مقام کی نظر نال ہی دیکھا جائے۔ صحیح سند نال حدیث موجود ہے، دو اللہ دے نبی کشتی دے اوپر سوار نے، سفر کر رہے ہیں۔ دوران سفر ایک ننھی جی مخلوق جنوں چڑیا کہا جاتا ہے، چڑیا اس کشتی دے کنارے دے اوپر آ کے بیٹھ گئی جس کشتی دے اوپر دو نبی سوار تھے، اور چڑیا اس غرض نال بیٹھی ہے کہ جو ہی چھل آئے گی، لہر آئے گی، پانی دی سطح بلند ہوئے گی اور میں اپنی پیاس دے بقدر اپنی چونچ دے ذریعے اس لہر کو پانی حاصل کرنا ہے۔ لہر آئی، اس چڑیا نے اپنی چونچ پانی دے اندر ڈالی، اپنی پیاس بجھائی اور اڑ گئی، پرواز کر گئی۔ اور کشتی کے اوپر سوار ایک نبی علیہ السلام، دوسرے نبی علیہ السلام وہ یہ بات کہتے رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام
موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے کول سوال کرتے ہیں کہ اے چڑیا جڑی کشتی دے کنارے دے اوپر بیٹھ کے سمندر دے وچوں اپنی پیاس بجھان واسطے پانی پی چکی ہے، کیا تسا دس سکتے ہو کہ اس پانی پینا سمندر دے پانی دے اندر کتنی کمی واقع ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے کہ یہ چونچ دے چند قطرے نال سمندر کو کی فرق پڑتا ہے؟ تو خضر علیہ السلام نے بات کہی کہ اللہ دے مقابلے دے اندر ساڈا علم اتنا بھی نہیں جتنا اس سمندر دے پانی دے اندر وہ چند قطرے جو اس چڑیا نے نکالے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے، اپنی مخلوق دے ماضی نو بھی جانتا ہے، حال نو بھی جانتا ہے، مستقبل نو بھی جانتا ہے۔ کفار نے بات کہی نا، حالانکہ کفار اللہ نو خالق مانتے سن، لیکن انہوں نے اس بات کے اوپر شک کیا کہ قیامت کس طرح قائم ہوئے گی۔ سارے پچھلے آباء و اجداد جو مر چکے، جنہ دیا ہڈیاں سڑ چکیاں، انہوں نے دوبارہ کس طرح زندہ کیتا جائے گا؟ کس طرح ممکن ہوئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ اللہ تعالیٰ نے مفسرین بات کے دے اتنے لائے نبی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اعتراضات، انہوں کا موقف رد کر دیا، کلام دی سٹارٹ کو آغاز کو انہوں نے موقف کا رد کیتا۔ اللہ نہیں حرکت نہیں، اقسم بیوم القیامہ، میں رب قسم اٹھانا وا قیامت دے دن دی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم اٹھانا نفس لوامہ دی، اس نفس دی جو ملامت کرتا ہے انسان نو، برائی کرن دے اوپر ملامت کرتا ہے، نیکی دے میدان دے اندر پیچھے رہن دی وجہ کو ملامت کرتا ہے، کل قیامت کو بھی ملامت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دو قسمہ اٹھائیاں اور پھر بات کہی ہے، یا سب الانسان ولن نجمع عظامہ، اے انسان حیرانی اور تعجب کا اظہار کرتا ہے کہ اسی کیویں دیاں ہڈیاں دوبارہ جمع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ یہ ذہن کے اندر سوال اشکال قیامت کے قائم ہوئے گی، اور یہ سمجھتا ہے کہ زندگی آخری ہے، اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں، حالانکہ یہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کر دیا، فرماتے ہیں کہ ہڈیاں دے گلن سڑن دے اوپر بات کہتا ہے کہ دوبارہ زندگی ممکن نہیں، اساں تے قادر ہاں یہ انگلیاں دے پور اسے ترتیب سے دوبارہ بنان چے جس طرح ہو موجود انہاں پوراں دیاں لکیراں ہو ہونج بنا کے اسی قادر۔ یاد رہے اللہ رب العزت نے ساری نگرانی واسطے انسان دے اعمال و کردار نوٹ کرنے واسطے اتمام حجت واسطے کرام کاتبین نو مقرر فرمایا ہے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو انسانی اعضاء نے کل قیامت والے دن انسانی اعضاء انسانی اعمال دے اوپر اللہ دی بارگاہ دے اندر گواہی دین گے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون کل قیامت دے دن گواہی دین گیا انسان دیا زباناں السنتہم دی زباناں بھی گواہی دین گیا وایدیہم دے ہاتھ بھی گواہی دین گے وارجلہم دے پاؤں بھی گواہی دین گے بما کانوا یعملون جو یہ عمل کرتا ہے. اور یاد رہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خیر الورا امام الہدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت جو جب وحی دی تعلیم سن لیندے تو اپنی عقل دے گھوڑے نہیں دوڑاندے بلکہ سمینا و اطاعنا دی عملی تصویر پیش کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا تو حق ہے سچ ہے. کل قیامت میں ساری زبان اعضاء ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے. عروہ بن زبیر رحمہ اللہ ایک سفر کے دوران زخم ہو گیا معالج نے تجویز کیتا کہ تہاڈا پاؤں اینو کاٹ دیتا جائے گا. پاؤں معالج کی ہدایت کے اوپر جسم کو الگ کر دیتا گیا. عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے ہوش تو آن کے بعد اپنے اہل خانہ نو کہا کہ میرا وہ پاؤں میرے سامنے لے آتا جائے جو میرے جسم کا حصہ رہ چکا ہے. آپ نے اس کٹے ہوئے پاؤں کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں آبا والذی حملنی علیک ما مشیت بہ الی معصیۃ قط. اے میرے کٹے ہوئے قدم میں میرے کٹے ہوئے پیر اس ذات کی قسم جنہیں مینوں تیرے اوپر سوار رکھا ہے میں تیرے اوپر اپنا پوچھ ڈال کے چلتا رہا ہے. میرا رب جانتا ہے ماں مشیت بی علامہ قط میں کدے بھی اللہ تعالیٰ دی نافرمانی دے اندر تینوں نہیں چلایا تیرے اوپر سوار ہو کے کبھی اللہ تعالیٰ دی نافرمانی دی طرف نہیں گیا. ایمان ہے ایک قدم اے ہاتھ اے زبان کل قیامت نو انسان دے کردار و اعمال دے اوپر گواہ ہے. دوسرا فرشتے گواہ نے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اساں تواڈے اوپر نگران فرشتے مقرر کیتے ہیں کرامن کاتبین جو معزز نے لکھنے والے یعلمون ما تفعلون وہ علم رکھتے ہیں جو تسی عمل کرتے ہو. ایک تو انسان دے گواہ کردار دے اوپر گواہ ہونے اپنے اعضاء دوسرے نمبر انسان دے اوپر گواہ ادا اعمال و کردار باقاعدہ لکھیا جا رہا ہے ریکارڈ دی صورت دے اندر ریکارڈ بھی کیتا جا رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید بلکہ ایسا ریکارڈ ہے انسان کا ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو انسان کی زبان جو نکلے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو انسان کی زبان جو نکلے ادا ہوئے. پھر انہوں نگران تیار بیٹھا ہے وہ لکھے نہ انج نہیں ہو سکتا ہے ادھر لفظ نکلے گا ادھر لکھنے والا معزز تیار بیٹھا ہے کہ ادھر لفظ نکلے اور بطور ریکارڈ لکھ کے محفوظ کر لیا جائے. تیسرے نمبر تے زمین جی پشت اسی چلنے ہیں
یومئذ تحدث اخبارہا، کل قیامت والے دن زمین بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر خبراں دے گی. اس زمین دی پشت دے اندر جو کر رہے ہیں یہ بارے بھی پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ دے احاطہ علم دے اندر وہی قدرت نال انسان دی زندگی دا ہر لمحہ ہے. اللہ دی قدرت یہ ہے کہ کائنات دے اندر کوئی انسان ایسا نہیں، کوئی انسان ایسا نہیں جہاں دل اللہ رب العزت کی دو انگلیاں دے درمیان نہ. اللہ کی قدرت ہے، طاقت ہے، کوئی انسان ایسا نہیں جہاں دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیاں دے درمیان نہ ہے. اور خیر الورا امام الہدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم دے کے بات کیا کرتے تھے، آپ دعا مانگیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلاں نو پھیرن والی ذات، اے دلاں نو پھیرن والی ذات ساڈے دلاں نو اپنے دین دی طرف پھیر دے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی واقف ہے، لیکن اتمام حجت واسطے کرامن کاتبین مقرر زمین دیا ڈیوٹیاں، پہاڑاں دیا ڈیوٹیاں، لیل و نہار دیا ڈیوٹیاں، انسانی آزاد دیا ڈیوٹیاں. صحیح سند نال حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ. خیر الورا امام الہدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر پہ روانہ، دیکھا کہ ایک مقام پہ دو بکریاں آپس کے اندر الجھ پئیاں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر کہندے نے کہ رک گئے، اور لوگ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے سوال کیتا، یا ابا ذر حل تدری فی ما تندہان، اے ابو ذر کیا تیرے علم دے اندر ہے کہ یہ دو بکریاں دا جھگڑا کس بابت ہویا ہے؟ کس مسئلے کی بنیاد دے دو بکریاں آپس دے اندر الجھ پئیاں؟ انہاں دے وچوں ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، بے قصور کون ہے، قصوروار کون ہے؟ ابو ذر کہتے ہیں قلت لا، میں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں جانتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولکن اللہ یدری، اے ابا ذر تو نہیں جانتا لیکن میرا رب جانتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، مخلوقات دا ماضی، مخلوقات دا حال اور مستقبل سب اللہ کے علم دے اندر ہے. یہ قرآن کا ٹکڑا تقاضا کرتا ہے کہ سانو اللہ تعالیٰ کے کامل علم دے اوپر مکمل یقین اور اعتماد اور سارا عقیدہ واضح ہو جائے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا ذر تو نہیں جانتا لیکن میرا رب جانتا ہے. وَسَيَجْزِي بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قرآن قریب اللہ تعالیٰ انہاں دے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت والے دن. انسان نہیں جان سکتا مخلوقات دی لینگویج، انہاں دے معاملات، لیکن میرا رب جانتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر کرنے پہ جا اور ایک دودھ فروش نو دیکھا، وہ دودھ کے اندر پانی نو ملا رہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مخاطب کر کے بات کی کہ شخص تیرا ادو کی حال ہوئے گا جدو کل قیامت کو تو اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوئے گا اور اللہ تعالیٰ تینوں یہ بات کہے گا خلص الماء من اللبن، کہ ہون اس دودھ تو پانی نو الگ کر. یاد رہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ
شخص نو مخاطب کر کے بات کے خلے سلمان من اللبن اس وقت پہ ملاوٹ کر رہا ہے، تو کی سمجھا کہ تیرے رب دے علم سے نہیں؟ تیرا رب تو ہر چیز تو واقف ہے۔ گزشتہ تو پیوستہ خطبے کے اندر بھی یہ گل بیان آئی، پیارے پیغمبر خیر الورا امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا سی نا کہ جنہاں زیادتیاں بہت زیادہ، اور انہیں اپنی اولاد نو یہ بات کہی فائزہ مٹو باہر بونی، میرے بچوں میں جاننا اپنے ماضی نو، میں اپنے کردار کا خود گواہ، فائزہ مٹو باہر بونی، میں جب مر جاوا مینو جلا دیا جے اگ دے اندر راکھ بنا دیا جے پیس کے، اور پھر بات کی ثم ذرونی نصفہ فی البر و نصفہ فی البحر، جب راکھ بن کے پیس کے میری راکھ بنا دیتی جائے، ادھا حصہ سمندر دیا لہراں دے اندر پھینک دیا جائے اور ادھے حصے نو ہوا دے اندر اڑا دیا جائے۔ اور اس شخص نے ایک اپنی سوچ دے نالے بات کہی کہ میرا رب میرے ذرات کو جمع نہیں کرے گا اور مینوں اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش نہیں ہونا پڑے گا۔ فامر اللہ تعالی نے حکم دیتا زمین نو جمع معافی اس بندے کے جنہیں ذرات کے اندر نے انہوں نے جمع کر دے۔ فامر اللہ البحر، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیتا ہے کہ جو اس بندے کے ذرات تیرے اندر موجود نے انہوں نے جمع کر دے اور انہوں اپنے سامنے کھڑا کر دے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کے اوپر مصمم اور پکا ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بکھرے ہوئے ذرات جو باہر دے اندر زمین دے اندر فضا دے اندر انہوں نے یکجا اور جمع کر کے وہ اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ روایات کے اندر آتا ہے دین شریعت ماننے کا نام ہے۔ پیارے پیغمبر خیر الورا امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلا ہے وہ تسلیم کرنا ہے۔ کفار نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم ہوئے گی، کس طرح قائم ہوئے گی، بندے دوبارہ زندہ ہوں گے، کینج ہوں گے۔ انہوں نے اپنی عقل چلائی اور انکار کر دیتا، کافر قرار پائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی عقل، لیکن انہاں صحابہ نے اپنی عقلاں پیارے پیغمبر کی شریعت کے تابع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کو کہہ رہے اس کو دیا ہوں کیا سادہ سوال کرنا پڑتا کہ پہاڑ نے رسول اللہ کی گل سنی کہ نہیں سنی؟ پہاڑ کو سماعت ہے یا نہیں ختم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اس کے اوپر کوئی بحث نہیں۔ صحابہ کے اوپر محبت، صحابہ ساڈے واسطے معیار کیوں نے؟ واقعہ معراج تو بعد ابو جہل نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات پوچھی کہ تینوں پتہ ہے ما کانا صاحبوں کا کہ تیرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ رہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما کانا کی کیا ہے، کی فرمایا میرے دوست؟ ابو جہل نے بڑے فاتحانہ انداز کے اندر یہ بات کہی کہ عقلی پیمانے کے اندر یہ بات آ نہیں سکے گی، اور ابو بکر میری بات میرے اشکار کے اوپر حیران ہوئے گا کہ تیرا دوست سے بات کہہ رہے ہیں کہ رات کے کچھ حصے کے اندر بیت المقدس سے 7 آسمانہ کی سیر کر کے واپس مدینے بھی آئیں گے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بات کہی
کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے فقط سادہ کا تو پیارے پیغمبر نے سچ فرمایا ہے، میرا جو اوپر ایمان ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ نو مخلوقات دے ماضی حال اور مستقبل دا علم ہے، اور اس بات کے اوپر ایمان، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے اوپر ایمان۔ یاد رہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت میں میزان ترازو لگے گا، اور اس ترازو کی صورتحال بیان کر رہے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ جان دے ہو کہ وہ ترازو اتنا بڑا ہوئے گا، وہ دو پلڑے ہوں گے، اگر اس ترازو دے ایک پلڑے کے اندر 7 زمیناں اور 7 آسمان ڈال دیتے جائے تو پھر بھی وہ پلڑا خالی رہے گا، حالانکہ 7 زمیناں اور آسمانوں کے اندر پہاڑ، دریا، سمندر سب کچھ ہے، ایک پلڑے کی بات ہے۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ون میزان بید الرحمان، جو ترازو ہے کل قیامت نو اللہ دے ہاتھ دے اندر بڑھے گا۔ تو کیا ہن اگلی گھوڑے دوڑائے جا کہ 7 آسمان اور 7 زمیناں ایک پلڑے کے اندر سما سکتی ہیں اور وہ پلڑا اللہ دے ہاتھ دے اندر نہیں؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف پیارے پیغمبر کی زبانی جو سن لیا سچ ہے، یہ کس طرح ہوئے گا، کیویں ممکن ہوئے گا، جویں اللہ کی شیان شان ہے۔ ساڈا یہ بارے کوئی سوال نہیں، ساڈا تو فقط اللہ تعالیٰ دے علم اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر مکمل اور مصمم ایمان ہے۔ یاد رہے لو کان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے کہ تواڈے جتنے بھی پچھلے فوت ہو چکے اللہ فرما رہے کہ وہ جمع ہو جان، تواڈے مردے بھی زندہ ہو کے جمع ہو جان، انسانوں جو بھی جنوں جو بھی، اور تواڈے موجود بھی اور قیامت تک آنے والے ایک ہی جگہ کے اندر سارے جمع ہو جان، فوت شدگان زندہ ہو جان، موجود رہ، آنے والے بھی اکٹھے ہو جان، جن بھی اور انسان بھی ایک جگہ کے اندر جمع ہو کے میرے کو سوال کر، درخواست پیش کر، بیک زبان، لیکن ایک ہی درخواست نہیں، کوئی کچھ منگے، کوئی کچھ منگے، کسی کی ضرورت کیا، کسی کی ضرورت کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماؤں کہ میں ایک ہی ساتھ دے اندر، ایک ہی وقت دے اندر انہاں تمام مخلوقات دیا درخواستاں نو سن بھی سکنا ہے، سمجھ بھی سکنا ہے، اور انہاں نو عطا بھی کر سکنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ میں پھر یہ بات کہہ رہا، یاد رہے اللہ تعالیٰ کا علم اور وہ قدرت کا تقاضا ہے کہ اس جیسا علم مخلوق کے اندر کسی کو نہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا علم کامل، اس جیسا علم مخلوق کے اندر کسی کو نہیں۔ یہ اندر انبیاء دی معاذ اللہ عظمت کا کوئی انکار نہیں، انبیاء زمین دے اوپر افضل ترین گروہ، لیکن انبیاء اللہ تعالیٰ دے اختیارات سے شریک ہیں۔ خیر الورا امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے فیصلے سنتے سن، کرتے سن، لیکن پیارے پیغمبر کا طریقہ سی کدی کسی ایک فریق نو سن کے دوسرے کو سنے بغیر فیصلہ نہ کرتے، اور دونوں فریقین نو ایک دفعہ نہ سن دے کہ ایک ہی دفعہ دونوں نو کہہ دے کہ تسی دونوں اپنا موقف بیان کرنا شروع کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن رہا، نہیں،
ایک شریک گفتگو کر رہا ہے، دوسرا خاموش ہے، دوسرا گفتگو کر رہا ہے، پہلا خاموش ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے کہ تھوڑے پہلے بعد والے موجود سارے آ جان اور آپ کو اپنی درخواست پیش کر بیات وقت ایک ہی وقت میں انہیں سارے کی سن سکنا ہے، سمجھ سکنا ہے، ادا کر سکنا ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باری دے کے دونوں لوگوں کو سن کے جدو فیصلہ کر رہے اللہ کا علم اور بندے کا علم، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء لیکن اللہ کے بندے ہو سے پیارے پیغمبر فیصلہ کرنے تو بعد یہ بات کہتے کہ سن لو میں فیصلہ کر چکا جو میرے سامنے معاملہ ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنی چرب زبانی دی وجہ کو، اپنی بلاغت اور تقریر دی وجہ کو مینو قائل کر چکیا ہوئے جبکہ وہ میرٹ میں نہ ہوئے اور میں وہ حق دے اندر فیصلہ کر چکیا ہوا، حالانکہ وہ ضمیر جانتا ہوئے کہ چیز ہوتی نہیں، پھر وہ مت سمجھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینو دے دی میری ہو گئی، بلکہ یاد رہے فَإِنَّمَا أَتْبَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّن النَّارِ کہ میں انہوں زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا بلکہ جہنم دی آگ کا ٹکڑا اعلان کر کے دے رہا۔ کہ علم اللہ دے نبی دا ہے کہ پیارے پیغمبر نے بات بیان فرمائی کہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص نے اپنی چرب زبانی دی وجہ تو مینو قائل کر لیا ہوئے اور رائٹ والا میرٹ والا شخص اپنا موقف اچھی طرح پیش نہ کر کے پیچھے رہ گئے، لیکن اللہ دے علم دے اندر کوئی بھول نہیں۔ اللہ نسیان بھولنا ایک کمی ہے اور اللہ دی ذات ہر کمی تو پاک ہے۔ اللہ تعالی ماضی حال اور مستقبل کو خوب گواہ ہے۔ اللہ تعالی صحیح معنی دے اندر عقیدہ توحید جو ہے وہ دے اوپر سانو پابند رہن دی، سمجھن دی، اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جدوں تک زندہ رکھے حال دے اسلام سے، اللہ جدوں موت دے حال دے ایمان سے، وما علینا الا البلاغ۔